کراچی میں زہریلا کھانا کھانے سے ہلاک ہونے والے بچوں کی ہلاکت کی وجہ سامنے آ گئی۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کی تحقیقات نے تہلکہ مچا دیا۔ پچھلے کچھ عرصے سے کراچی میں زہریلا کھانا کھانے سے آئے روز اموات کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، جن سے لوگوں میں باہر سے کھانا کھانے کے حوالے سے بھی تشویش پائی جانے لگی ہے۔ بوسیدہ اور باسی کھانوں میں زہر پھیلانے کو ان ہلاکتوں کی ایک بڑی وجہ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ کراچی میں فوڈ اتھارٹی کی کارکردگی پر بھی بڑا سوال اٹھ گیا ہے۔ کراچی میں گھٹیا اور زہریلے کھانوں سے ہونے والی اموات تو ایک بڑا مسئلہ ہے ہی، مگر اب ایک اور ہوشربا حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ زہریلے بازاری کھانوں کے علاوہ گھر میں ذرا سی بھی بے احتیاطی برتی جائے تو گھر کا کھانا بھی زہر بن جاتا ہے۔ کراچی میں زہریلی بریانی سے ہلاک ہونے والے 5 معصوم بچوں کی ہلاکتوں کے پیچھے بھی یہی غفلت سامنے آ گئی ہے۔ ناظرین، آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ مکھی، مچھر اور کاکروچ مارنے کے لیے گھروں میں بھی سپرے کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیڑے مار ادویات اور سپرے جیسے زہر انسانی زندگی کے لیے خطرے سے کم نہیں ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں کیڑے مار ادویات اور سپرے کرنے سے ہلاکتوں کا معاملہ کچھ نیا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی واقعات دیکھنے میں آ چکے ہیں، لیکن اس پر کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی، اور یہی کہانی ایک بار پھر 5 معصوم جانیں نگل گئی ہے اور ایک پورے کا پورا خاندان اجڑ کر رہ گیا۔ بلوچستان کے علاقے پشین سے کراچی آنے والے 5 بچوں اور ان کی پھپھو کی موت کا معمہ حل ہو گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ اموات زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے ہوئی ہیں، لیکن تفصیلات کے مطابق سندھ فوڈ اتھارٹی نے اپنی رپورٹ میں بچوں اور ان کی پھپھو کی ہلاکت کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ قصر ناز کے کمرے میں سپرے کی گئی کیڑے مار ادویات ہلاکتوں کی وجہ بنی ہے۔ یاد رہے کہ 21 فروری کو پشین کا ذمہ دار فیصل اپنی بیوی، بہن اور 5 بچوں کے ساتھ قصر ناز میں ٹھہرا اور صدر میں ایک ریسٹورنٹ سے بریانی منگوا کر کھائی۔ صبح اچانک بچوں اور بہن کی حالت بگڑ گئی، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں 5 بچے اور پھپھی اسپتال میں دوران علاج دم توڑ گئیں۔ ابتدائی طور پر یہ شبہ ظاہر کیا گیا کہ صدر سے لائی گئی بریانی مضر صحت تھی یا راستے میں کھایا گیا کھانا بچوں اور ان کی پھپھو کے لیے زہر بن گیا، لیکن معاملے کی ہر زاویے سے تحقیقات کرنے کے بعد سندھ فوڈ اتھارٹی نے اس نتیجے پر پہنچی کہ قصر ناز کے کمرے میں کیڑے مکوڑوں کے خاتمے کے لیے کیا گیا سپرے بچوں اور پھپھی کی اموات کا موجب بنا۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کے مطابق کمرے کے فرش اور بیڈ سے خطرناک ڈی ٹی پاؤڈر کے نمونے ملے ہیں۔ دوسری جانب بچوں کی تدفین کے بعد بچوں کے والد فیصل کاکڑ نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اپنی رلا دینے والی داستان بتائی اور کہا کہ بچوں نے بریانی کھانے کی فرمائش کی، جس پر میں نے صدر میں واقع ایک ریسٹورنٹ سے ان کے لیے بریانی منگوائی۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ میں زیادہ تھک گیا تھا اس لیے سو گیا۔ رات 2 بجے کے لگ بھگ میرا بڑا بیٹا اپنی والدہ کو پکار رہا تھا۔ جب میں اٹھ کر گیا تو میرے بیٹے کو قے ہو رہی تھی، جب میری اہلیہ بے ہوش تھی، جس پر میں نے اپنی بہن کو جگایا تاکہ وہ بچوں کو سنبھال سکے۔ فیصل کاکڑ نے بتایا کہ میں خود بھی کمزوری محسوس کر رہا تھا، لیکن میں سمجھا کہ شاید گھبراہٹ کے باعث ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ میں اپنی اہلیہ کو لے کر ہسپتال چلا گیا، جہاں ان کا علاج شروع ہو گیا، تاہم اس دوران اپنی بہن کے ساتھ رابطے میں رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ فجر کے وقت جب میں نے بہن کو فون کیا تو بہن نے بتایا کہ بچوں کی حالت بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہیں قے آ رہی ہے، جس پر میں نے انہیں کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ فیصل کاکڑ نے بتایا کہ صبح 7:30 بجے کے قریب مجھے فون پر بہن کا پیغام آیا کہ ان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، اس لیے جلدی پہنچو۔ انہوں نے بتایا کہ میں اسپتال سے دوبارہ ہوٹل کے لیے نکلا اور جب وہاں پہنچا تو بہن کمرے کا دروازہ کھولنے کے بعد بستر پر گر گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھا کہ میرا بڑا بیٹا اور بیٹی دونوں سو رہے ہیں، میں اپنی بہن کو اٹھا نہیں سکتا تھا، جس پر میں باہر گیا اور ہوٹل کے عملے سے مدد طلب کی، اور پھر جب میں بہن اور 5 بچوں کو ہوٹل سے لے کر اسپتال پہنچا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچے اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کی تدفین کے لیے واپس اپنے گھر پہنچا، جہاں رات کو 2 بجے رشتہ داروں نے بتایا کہ میری بڑی بہن بھی فوت ہو گئی ہیں۔ فیصل کاکڑ نے صحافیوں سے گفتگو میں حکومت سے اپیل کی کہ اس معاملے کو دبایا نہ جائے، بلکہ اس کی صحیح معنوں میں تحقیقات کی جائیں۔ فیصل کاکڑ کی اس دکھ بھری داستان پر وہاں موجود ہر شخص اشکبار تھا اور اس کے آنسوؤں نے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔